منتہا یہ بتائیں، آپ نے سنی دونوں مہمانوں کی گفتگو، انٹرنیشنل گلوبل کمیونٹی جو ہے، ایک تو تھا یک قطبی نظام اور یونی پولر آرڈر جسے کہتے ہیں، پھر کثیر قطبی کی طرف بڑھ گئے، ملٹی پولر ہو گئے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہی ہے، یہ فینومینا ہے، یا آپ جنگوں کو مزید ایکسپینڈ ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں، دو باتیں میں کہوں گی جو بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے بھی ہائی لائٹ کی اور جلال الفراز صاحب بھی جس پہ ہیں، کہ جو بروٹیلٹی ہم پورے مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں. آپ جس طرح قیادت کی بھی بات کریں اور جس طرح سے جو پاور شفٹ ہے اس کی اگر بات میں کروں، سو یہ بروٹیلٹی انٹینشنلی پرووک کی جاتی ہے مڈل ایسٹ کی طرف. اور یہ جو وارفیئر کرنٹلی ایران کے ساتھ چل رہی ہے، جلال الفراز صاحب نے تو بولا کہ غزہ شاید کہیں پس پشت چلا گیا ہے، لیکن میں اس وار کو جو ایران کے ساتھ جاری ہے، میں اس کو اسی کا ایکسپینشنزم کنسیڈر کرتی ہوں. اگر غزہ کے حد تک 7 اکتوبر کے حملے کے بعد، اگر وہیں پر سب سے پہلے تو 7 اکتوبر کا جو حملہ ہوا، ایک ٹرو سینس میں اگر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن، کیونکہ حماس آئی ڈونٹ بلیو کہ اتنی پار اس ٹائم پہ رکھ سکتی تھی. اور اگر اس طرح کا ہو بھی گیا، آپ فالس فلیگ انڈیا کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ اگر ایک کمپیریزن بھی لیں نا اسرائیل اور انڈیا کے اٹیکس کا، اور ان کے بیچ میں جو ان اٹیکس کی جو میڈیشن ہوتی ہے، امریکہ جس کو پرووک کراتا ہے اور امریکہ جو ایز اے ٹول یوز بھی ہوتا ہے، تو وہ مور اور لیس اٹس دا سیم، یہ جو فارمیٹ ہوتا ہے. سو ہم 7 اکتوبر سے جب سٹارٹ ہوئے، اس کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں، آگے ہم ہسٹوریکلی بھی دیکھتے ہیں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس بھی ہماری ہو رہی ہیں، اگر وہیں پہ مسلم امہ اور جو پاور شفٹ کی آپ بات کرتے ہیں، وہیں پر کوئی بھلے یورپ کی طرف سے ہوتا، ہیومن رائٹس کی بیسس پر ہی ہوتا، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہی ہوتا، ٹھیک ہے، مسلمانوں سے تو چلیں ان کو کوئی سروکار نہیں. اگر میں ریلیجیس ایک جو اس کے بیچ میں ایلیمنٹ ہے اس کو سائڈ پہ بھی کر دوں، تو ہیومینیٹیرین رائٹس پہ تو وہ بڑی بات کرتے ہیں نا. چلیں اگر اسی پرسپیکٹیو سے ہی وہ غزہ پہ کوئی ایکشن لے لیتے، اسرائیل کو روک دیتے، تو آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ لیبنان تک جاتا، یہ سیریا تک جاتا، وہاں ریجیم چینج ہوتا، دین یہ ایکسپینڈ ہوتے ایران پہ آتا. سو ناؤ واٹس نیکسٹ، اگر یہاں سے مزید یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. سو آئی تھنک اٹس دا لیڈر جو آگے جا رہی ہے. اچھا، اب اس میں آپ نے جیسے بات کی کہ ملٹی پولیرٹی کی طرف آئے، تو میرے خیال سے یہ میڈیا وارفیئر نے بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے جو آپ کا سو کالڈ سپر پاور تھا، اس کی توجہ اس جانب دلائی، ٹھیک ہے، اس کو انفیریورٹی کمپلیکسز میں، یا میں بھی سپیریورٹی بھی کہہ لیں، کچھ ہلکے اس کو اس کا بھی نام دیتے ہیں، اس تھرو ہی اس جانب اس کی توجہ مبذول کرائی گئی. اب جب ان کی توجہ اس جانب آئی تو دے تھاٹ کہ ہمیں اپنا جو ایکسپینشنزم ہے، جو امریکہ کے ٹریٹس میں سے ایک ٹریٹ ہے، دو نیگیٹو ون، بٹ ہمیں اپنا امریکن ایکسپینشنزم کو بھی پرووک رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اسرائیل کا بھی جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، دیٹ از دا رائٹ ٹائم. ہم نے غزہ میں جیسے یہ مینشن کر رہے تھے کہ ہمارے ویئرز سن نہیں پائیں گے جو کچھ وہاں پہ قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اگر ہم ریلیجیس وائز ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جتنے آپ ایلیمنٹس کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایلیمنٹ وہاں پہ اگر کارآمد ثابت نہیں ہو سکا، تو لیبنان میں کیسے ہوتا، سیریا میں کیسے ہوتا، ابھی ایران میں کیسے ہوتا، ٹھیک ہے. سو ہم نے اس جانب توجہ مبذول کرائی امریکہ کی، دین امریکہ نے اس کو ایک تھریٹ کنسیڈر کیا کہ وائی چائنا، وائی رشیا، وائی یورپ، آئی ہیو ٹو انگیج آل آف دیز نیشنز ان اے وار، تاکہ میں آرام سے بیٹھ کے، جیسے وینزویلا میں کیا، میں آئل، نیچرل ریسورسز، ان کے اوپر اپنا قبضہ جو ہے رکھ سکوں، اور میں آئی شوڈ الٹیمیٹلی لیڈ دا ورلڈ. لیکن امریکہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر سوشل میڈیا، یہ جو میڈیا کی پار ہے، یہ آپ کو ایک جانب سب کچھ بتا کے یا اس جانب آپ کو وارز کی طرف مزید لا سکتی ہے، وہیں دوسری جانب جو سب سے گریٹر ایک کام ان مائی اوپینین میڈیا نے کیا ہے، دیٹ از دا اویئرنیس امنگ دا پیپل. دنیا اب گلوبلائزڈ ولیج میں اپروپریٹلی کنورج ہو چکی ہے. پھر جن اے آئیز کو لا کر انہوں نے ہم جیسے کنٹریز کو تھریٹ کیا، وہی اے آئیز انہی کے ڈاؤن فال کا بھی سبب بنے. کس طرح سے انہوں نے اویئرنیس اس حد تک کریٹ کر دی ہے کہ اب ان کے لائز لگتے نہیں ہیں. فار ایگزامپل، ان مائی اوپینین، اف یو سے کہ امریکہ اب جزائر لینا چاہ رہا ہے، کیوں لینا چاہ رہا ہے؟ ایپسٹین آئس لینڈز بنانے کے لیے. دا فرسٹ ایور کوسچن آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو، اپنے جتنے وار کرائمز ہیں ان کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے سب کو پتہ ہے، ایک عام سے گلی محلے کے کسی بچے سے بھی پوچھیں گے کہ ایران پہ یہ وار کیوں مسلط کی گئی ہے، اپنے لائز کو چھپانے کے لیے، اپنے کرائمز کو چھپانے کے لیے، اپنی کرپشنز کو چھپانے کے لیے.
ٹھیک ہے. سو میرے خیال سے اگر آپ ملٹی پولیرٹی کی بات کرتے ہیں سو کہہ سکتے ہیں کہ ملٹی پولر ورلڈ بھی ہے, بٹ اسٹل آئی ول پریفر کہ جو پاکستان کے بھی رول کی جس طرح سے یہ بات کر رہے تھے, تو پاکستان ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری جو افواج کی قربانیاں ہیں وہ ہم بے سود کر ڈالیں گے اگر ہم انٹرنلی اپنے اندر انریسٹ جاری رکھیں. منتہا یہ بتائیں ایکسپینشنزم انہوں نے بتا دیا, وہاں کی صورتحال آپ دیکھ لیں, پراچا صاحب کے بھی جذبات. انٹرنیشنل افیئرس کی آپ کی چونکہ آپ پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں, اس میں کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے یا ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے کہ وہ دماغی طور پہ میڈیکلی فٹ ہو. اگر ایسے لوگ آ جائیں گے, آفس ہولڈر ہو جائیں گے, جن کا ایپسٹین فائل میں بھی ذکر ہے, جو انڈر ایج بچیوں کے ریپ میں بھی ان کا ایک نام آتا ہے, وہ کلچر جو دجالی جمہوریت کا بے نقاب ہو گیا, مغربی جمہوریت کا, جسے اقبال نے کہا تھا جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. بالکل, ان کی تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کر رہی ہے, تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اچھا, اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی, جس طرح آپ نے ریفرنس دیا کہ جس طرح سعودی ولی عہد کے بارے میں انہوں نے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا, دیٹ کریزی گائے ہیز ایکچولی ڈیفیٹڈ دا پیپل آف امریکہ. 2017 میں جب یہ برسر اقتدار آئے تھے تو 2016 میں مجھے ایکسپیرینس ہوا کہ میں امریکہ میں ہی تھی جب ان کی یہ کیمپین چل رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی. سو اس نے بڑا ایکسیلنٹلی ڈیسیو کیا اپنے لوگوں کو, کیا کہہ کے امریکہ فرسٹ, جو کہ ابھی چینج ہو گیا میک امریکہ گریٹ اگین. سو آپ دیکھیں کہ اس کی جو بیس ہی تھی نا, اس نے وہیں سے اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دینے کا آغاز کیا. اچھا, جب یہ ریپبلکن کے تب برسر اقتدار آنے کے چانسز نہیں تھے, کیونکہ میں خود وہاں پہ تھی, ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہم وزٹ کر رہے تھے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے ہم ان کی کیمپینز دیکھ رہے تھے, ڈیبیٹ جو ان کی پریزیڈینشیل ہوتی ہے, تو اس میں جیسے ہی انہوں نے کہا نا نو مور وارس, جتنا بھی ہمارا کیپٹل ہے وہ ہم ان سائڈ امریکہ لائیں گے. ہمارے یہ جو ایکسپینشنزم پریویس صدور نے رکھے یہ والی تھاٹ, اس کے میں ٹوٹلی اپوزٹ چلنے والا ہوں. اب ہم مزید نہ کوئی جا کے ایکسپینشنز کریں گے, نہ کوئی انویژنز کریں گے, نہ ہم وار جو ہے کسی اور ملک پہ مسلط کریں گے, رادر میں امریکیوں کو نوکریاں دوں گا, لائک دا امریکا فرسٹ ایجنڈا آن ڈونلڈ ٹرمپ نے. وہی تو میں معذرت میں آپ کا کہتا ہے, یہ جب سے آیا, میں اس پچھلے جھوٹ کا پلندہ نہیں پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا, یہ آتے ہی اپنے ڈیفنس منسٹری کا نام ہی چینج کر دیا, ڈیفنس منسٹری کے بجائے وار ڈیفنس کر دیا, یعنی میں آیا ہوں جنگ کرنے کے لیے. بالکل, تو میں نے آغاز اسی بات سے کیا نا کہ ہی ایکچولی ڈیسیوڈ ہز اون پیپل. تو ایک بندہ جس کو انہی کے ووٹ پہ وہ برسر اقتدار آیا ہے, اور جن لوگوز کو لے کر یا جن جو بھی اس کی لائنز تھی اباؤٹ وارز اینڈ آل دیٹ اسٹف, تو اس کو اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. منتہا ون لائنر, وی آر ڈیٹرمنڈ. بٹ یہاں پہ میں دو سوال کرنا چاہوں گی کہ جو زبان یہ سعودی ولی عہد کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں, ہم نے دیکھا امام خمینی بھی گزرے, ابھی خامنائی کو بھی انہوں نے شہید کیا, تو یہ زبان وہ ان کے لیے استعمال کیوں نہیں کر سکے؟ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ گیپس کہاں پہ ہیں خود امت مسلمہ کے اندر. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ون یونٹ ہم بن سکتے ہیں یا نہیں, ہم ڈیفینیٹلی بن سکتے ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لوپ ہولز خود ہم نے اپنی سوسائٹیز میں چھوڑے ہوئے ہیں, را ہو, موساد ہو یا کہ CIA ہو, یہ ہماری سوسائٹیز میں اتنا ڈیپلی پینیٹریٹ کی ہوئی ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. سو جب تک ہم ان ڈیویژنس کو پہلے نہیں ختم کریں گے تو میرے خیال سے امہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے خود کے لیے بھی ہے.